حضرات محترم، رب العالمین نے اپنی مقدس مطہر کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، جو رب العالمین چاہیں وہ پیدا کرتے ہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، رب العالمین جسے چاہیں وہ بیٹیاں عطا کر دیں اور جسے چاہیں بیٹے عطا کر دیں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جسے چاہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہیں میرے اللہ کچھ بھی نہ دیں۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے۔ آج ہمارے اس معاشرے میں وہی سوچ، وہی سلوک، وہی برتاؤ بیٹی اور بہن کے ساتھ رکھا جاتا ہے جو آج سے 1450 سال پہلے عرب کی جاہلیت کے دور میں لوگ بیٹی اور بیٹے کے ساتھ سلوک کرتے تھے، اور اس سلوک کو رب العالمین نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، فرمایا جب کسی گھر والے کو، کسی باپ کو، کسی بھائی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، وہ پریشان ہو جاتا تھا، اور اپنی بیوی کو اگر پہلے پتہ چل جائے کہ اس نے بیٹی کو پیدا کرنا ہے، وہ جاہلیت والے دور کے لوگ اپنی بیوی سے کہتے تھے کہ جاؤ جنگل میں جا کے اس کی پیدائش کر لو، گڑھا کھود کر جیسے ہی پیدا ہو اس گڑھے میں اس کو دفنا دینا۔ رب العالمین قیامت والے دن جب سوال کیا جائے گا، وَالْعُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ درگور کی جانے والی کو اس سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتا تجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد رب العالمین نے جو بیٹی اور بہن کو مقام دیا ہے، شاید کہ آج تک کسی دین نے وہ مقام اور عزت شان نہیں دی۔ اور یہ بیٹیاں اور بہنیں کتنی پیاری ہوتی ہیں۔ ہمارے دور میں جاہلیت ہے، لا علمی ہے۔ آج بھی اگر کسی کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہو جائے، ساس کہتی ہے کہ اگر آئندہ دوسری بیٹی کو تو نے جنم دیا نا تو اپنے گھر واپس چلی جائے گی، اور یہ ساس بھول جاتی ہے کہ شاید میں بھی کل کسی کی بیٹی تھی۔
یہ اپنی بہو کو کہتی ہے کہ آئندہ اگر تو نے بچی کو جنم دیا تو یہ دہلیز، یہ دروازہ، یہ چوکھٹ تیرے لیے بند ہو جائے گی۔ اس ساس نے رب العالمین کا قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ پڑھ لیتی للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اللہ ہی کا فیصلہ ہے، اللہ ہی کے خزانے ہیں، اللہ ہی کے فیصلے ہیں۔ یخلق ما یشاء، وہ بیٹا پیدا کر دے، بیٹی پیدا کر دے، یا پیدا ہونے سے پہلے مار دے۔ یہب لمن یشاء اناثا، رب العالمین نے پہلا تذکرہ جو ہے وہ بیٹی کا ہی کیا ہے، اور بتایا ہے عرب کے معاشرے کا ذہن رکھنے والوں، میرے اللہ نے فرمایا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو میرے اللہ چاہیں بیٹیاں عطا کر دیں۔ پہلے بیٹی کا تذکرہ میرے رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی پہلے ہے۔ اور ہمارے معاشرے کا عجیب سوچ ہے، عجیب کلچر ہے، عجیب قانون ہے کہ اگر جانوروں میں بیٹی پیدا ہو تو خوش ہوتے ہیں، جانوروں میں بیٹی پیدا ہو، کٹی پیدا ہو جائے، بچی پیدا ہو جائے، بکری پیدا ہو جائے، کیا کہتے ہیں کہ ہماری نسل بڑھے گی، دنیاوی فائدہ۔ سوچ کہاں ہے؟ دنیا تک۔ جس دنیا کو رب العالمین کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان تیری سوچ اس دنیا تک ہے، یہ دنیا میرے رب کے ہاں مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی کو، اس بہن کو، اس بہو کو جو مقام دیا ہے وہ کسی دین نے نہیں دیا، کسی کلچر نے نہیں دیا۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، میرے اللہ چاہیں جس کو بیٹیاں عطا کر دیں، جس کو چاہیں بیٹے عطا کر دیں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہیں وہ ملی جلی اولاد کا عطا کر دیں، جس کو چاہیں وہ تنہا ہی چھوڑ دیں۔ سلیمان پیغمبر کو دیکھ لیں، ساری زندگی دعائیں کرتے رہے، لیکن یہ میرے اللہ کا قانون ہے، جس کو چاہیں جو عطا کر دیں۔ ہمارے معاشرے کی لا علمی ہے کہ بیٹی گھر میں پیدا ہو جائے تو ماتم کا سما ہو جاتا ہے، جس کو رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ کتنے ہی ایسی سرخیاں، کتنے ہی ایسے کلم میں نے اور آپ نے پڑھے ہیں اخباروں میں کہ فلاں ہاسپٹل میں ایک خاتون کے بیٹیاں پیدا ہو رہی تھی، بیٹیاں ہوئی اور اس کا خامد خاتون کو ہسپتال میں ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ اس انسان کو کیا پتا کہ یہ بیٹیاں کیا ہیں؟ یہ بیٹیاں جنت میں لے جانے کا سبب ہیں، جہنم کے آگے ڈھال ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو ایسے بیان کیا ہے، فرمایا کہ ہاتین، بیٹیوں والا اور میں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں برابر ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کی دو بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی پرورش اچھی کرے، ان کے حقوق ادا کرے، ان کو دینی تعلیم دے کہ وہ بچیاں جب کسی کے گھر چلی جائیں وہ ان گھر والوں کا سر درد نہ بنے، اس گھر میں آندھی اور طوفان برپا نہ کرے،
ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو اچھا کھلائے، اچھی تعلیم دے، دینی تعلیم دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر شادی کی جاتی ہے۔ والی مالہا، اس کا مال دیکھ کر کہ یہ مالدار ہے، میری معیشت اچھی ہو جائے گی، میرا کاروبار اچھا ہو جائے گا، لوگ مجھے ٹھاٹ باٹ والا کہیں گے۔ والی مالہا، آقا فرماتے ہیں ایک تو اس کا مال دیکھ کر، دوسری والی حسبہا، اور اس کا حسب و نسب دیکھ کر کہ یہ اونچے گھرانے کی مالکن ہے یا نہیں، اس لیے اس سے شادی کی جاتی ہے۔ تیسری بات والی جمالہا، اس کی خوبصورتی دیکھ کر شادی کی جاتی ہے۔ چوتھی بات، میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والی دینہا، دین دیکھ کر کسی عورت سے شادی کی جاتی ہے جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو انسان جس کی 2 بیٹیاں ہوں ان کی وہ اچھی پرورش کرے، ان کو وہ اچھا کھلائے، اچھا پہنائے، دینی تربیت کرے۔ فرمایا دین کی بنیاد پر لوگ شادی کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے انسان مال کو نہ دیکھ، مال ختم ہو جائے گا، حسب و نسب کو نہ دیکھ، اس دنیا میں بڑے بڑے حسب و نسب والے آئے، قارون، فرعون، حامان، ان سے بڑھ کر کوئی نسب حسب و نسب والا نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس مٹی کی زینت بن گئے، اس مٹی میں دفن ہو گئے۔ والی حسنہا، خوبصورتی کو نہ دیکھ، خوبصورتی ابو لہب میں بہت تھی، میرے اللہ نے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیا تبت یدا ابی لہب وتب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، میرے اللہ تمہاری شکل و صورت کی طرف، تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم، میرے اللہ تمہارے دل کی طرف دیکھتے ہیں، تمہارے دل میں کتنا ایمان ہے، کتنا دین ہے، کتنا اسلام ہے، کتنی آقا کی محبت ہے، کتنی میرے اللہ کی فرما برداری ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ انسان اپنی 2 بیٹیوں کی جو پرورش ہے وہ دینی منہج پر کر دے تو قیامت کا دن ہوگا یہ 2 بیٹیاں اس کے لیے ڈھال بن جائیں گی۔ میں نے ایک عالم کو سنا، وہ بیان کر رہے تھے کہ عبد المالک مجاہد دارالسلام والوں، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں ہمارے ایک دوست تھے، ان کی 6 بیٹیاں تھیں، ہر بندہ اس کو تانا دیتا تھا یار اتنی بیٹیاں تمہاری بیوی کیا کرتی ہے، بڑے بڑے ایسے جاہلیت والے الفاظ۔ کہتے ہیں وہ بندہ بڑا پریشان رہتا تھا، سوچتا رہتا تھا لوگ مجھے تانا دیتے ہیں، میں اپنی بیٹیوں کی شادی کیسے کروں گا۔ اس کو یہ نہیں پتا بات کرنے والے کو اور بات سننے والے کو اگر اس نے رب کا قرآن پڑھا ہوتا شاید وہ اس سوچ میں مبتلا نہ ہوتا۔ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، اے انسان اس سوچ میں مبتلا نہ ہو، تیری بیٹیاں ہیں، تیرے بیٹے ہیں، ہم تجھے بھی رزق دینے والے ہیں، تیری اولاد کو بھی رزق دینے والے ہیں۔ جب تیری اولاد 4 ماہ کی تھی میں نے فرشتوں کو بھیج کر تیری اولاد کا رزق لکھوا دیا تھا، تیری اولاد کی تقدیر لکھا دی تھی، تیری اولاد کی موت و حیات اور سارے معاملات میں نے لکھوا دیے تھے۔ تو اس سوچ میں نہ پڑ۔ وہ انسان سوچتا ہے کہ میری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، میں کیا کروں گا، لوگوں کی باتیں سن سن کر تنگ آ گیا تھا۔ ایک رات سوتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ میں مر گیا ہوں، لوگوں نے مجھے دفنا دیا ہے، اللہ کے فرشتے مجھے لے کر جا رہے ہیں جہنم کی طرف۔ کہتے ہیں جب پہلے دروازے پر مجھے لے کر گئے، میری سب سے بڑی بیٹی جہنم کے پہلے دروازے پر کھڑی تھی، نہ میرے بابا کو جہنم میں نہ لے کر، دوسرے دروازے پر وہاں سے چھوڑ دیا۔ سوچ رکھنے والوں کہ ہماری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی ہیں، وہ ساس جو اپنی بہو کو تانے دیتی ہے کہ اگر تو نے آئندہ
بیٹی کو جنم دیا، یہ دروازہ تیرے لیے بند ہو جائے گا۔ وہ شخص کہتا ہے اللہ کے فرشتے جہنم کے دوسرے دروازے پر مجھے لے کر گئے، کہتے جب میں نے دوسرے دروازے پر دیکھا میری دوسرے نمبر والی بیٹی کھڑی تھی۔ اس نے روک لیا کہ میرے بابا کو جہنم میں نہ لے کر جاؤ، میں اپنے بابا کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ کہتے اللہ کے فرشتوں نے وہ دروازہ چھوڑ دیا، تیسرے دروازے پر لے گئے۔ اسی طرح ہر دروازے پر میری ایک ایک بیٹی کھڑی ہے۔ جب مجھے ساتویں دروازے پر لے کر گئے میری آنکھ کھل گئی۔ کہتا میں رو پڑا، اللہ سے دعا کر رہا تھا یا اللہ مجھے ایک بیٹی اور دے دے، اللہ مجھے ایک بیٹی اور دے دے تاکہ وہ بھی جہنم کے دروازے پر کھڑی ہو جائے۔ اللہ مجھے ایک بیٹی اور دے دے، وہ جہنم کے ساتویں دروازے پر کھڑی ہو جائے۔ اللہ مجھے جہنم سے ڈھال بن جائے میری بیٹیاں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان اپنی بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، ایک بیٹی دو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، خوش قسمت ہے وہ باپ جن کی 6 7 8 بیٹیاں ہیں۔ جہنم کے 8 دروازوں پر بیٹیاں کھڑی ہوں گی، 7 دروازوں پر کھڑی ہوں گی کہ میرے باپا کو جہنم میں نہ لے کر جاؤ۔ آج ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ فلاں عورت کی بیٹیاں ہو رہی ہیں، یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے، وہ کسی کو بیٹیاں دے یا بیٹیاں دے۔ ایک عالم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو دیکھا کہ وہ بچے ایک کھیل کھیل رہے تھے جس میں 3 پرچیاں ڈالتے ہیں، ایک پرچی میں بادشاہ لکھا ہوتا ہے، ایک میں وزیر لکھا ہوتا ہے، ایک میں چور لکھا ہوتا ہے۔ وہ آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو بڑا بیٹا تھا وہ پرچی پہ نشانی لگا لیتا تھا، وہ بادشاہ والی پرچی اٹھا لیتا تھا۔ ہر وقت وہ پھر اپنی بہن بھائیوں سے کام کرواتا تھا کہ میرا یہ کام کر دو، میرے جوتے پالش کر دو، مجھے پانی لا دو۔ وہ عالم کہتے ہیں میں اپنے بچوں کو دیکھ رہا تھا، کہتے میں نے کہا بیٹا میں بھی اپنا یہ کھیل کھیلنا چاہتا ہوں اس میں۔ کہتے میں نے پھر ایک پرچی تھی جس پر چور لکھا ہوا تھا، وہ پرچی پہ میں نے نہ مارکر کے ساتھ تھوڑی سی نشانی لگا دی اور بعد میں وہ پرچی میں نے اٹھا لی۔ کہتے میرے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی۔ جب میری بیٹی نے دیکھا کہ میرے بابا کے نام کی پرچی چور والی نکلی ہے، کہتا میرا بیٹی رو پڑی، کہتی نہیں میرے بابا چور نہیں ہے، میرے پاپا کو چور نہ کہو۔ خوش قسمت ہیں وہ انسان جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتی ہیں ایک عورت میرے پاس آئی، اس نے سوال کیا اے اماں جان مجھے کچھ کھانے پینے کے لیے دے دو۔ فرمایا میرے پاس 3 ہی کھجوریں تھی، قربان جائیں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں گھر میں کھانے کے لیے صرف میرے پاس 3 ہی کھجوریں تھی، میں نے وہ اس کو دے دی۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے محلے میں سے کوئی غریب آ جائے، بھائی میں نے بچوں کے لیے دودھ لے کر جانا ہے، دوائی کی پرچی دکھاتا ہے، یہ دوائی مجھے لے کر دے دو، آج مزدوری نہیں لگی، اور ہم طرح طرح کو اس کو تانے دیتے ہیں، ہٹا کٹا ہے، مزدوری کیوں نہیں لیتا تو، کمائی کیوں نہیں کرتا؟ بھائی اس دن نئی مزدوری لگی، وہ بیچارہ آ گیا، ہم طرح طرح کی باتیں اس کو سنا دیتے ہیں۔ قربان جائیں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کہتی ہیں 3 کھجوریں گھر میں تھی، میں نے تینوں دے دی۔ فرمایا اس نے ایک کھجور اپنی بیٹی کو دے دی، دوسری اپنی دوسری بیٹی کو دے دی، اور تیسری اپنے ہاتھ میں رکھ لی، منہ تک لے کر گئی۔ بٹیاں پھر حسرت سے دیکھ رہی تھی، ہماری ماں یہ کھجور ہمیں دے دے۔ کہتی ہیں اماں جان کہ اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کر اپنی دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دیے، خود نہیں کھایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، میں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس طرح ماجرا پیش آیا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اگر وہ خاتون صبر کرتی ہے اپنے بیٹیوں کی پیدائش پر، ان کی اچھی تربیت کرتی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے،
ان کی شادی بیاہ کے انتظامات اچھے کرتی ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، آنا میں ہیا اور وہ اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بی کوئی قامت، کوئی باپ اپنی بیٹیوں کی پرورش کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہوگا۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے گھر میں آج رحمتیں ہیں، جس کے گھر میں آج بیٹیاں ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث صحیح بخاری میں ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس انسان کی ایک بیٹی ہو، میں تو کہتا ہوں خوش قسمت ہے جس کی 5 6 7 بیٹی ہیں، خوش قسمت ہے وہ، جہنم سے ڈھال بن رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو رہا ہے۔ تیسری حدیث عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جس کی ایک بیٹی ہے اس کی اچھی تربیت کرتا ہے، اس کو اچھا کھلاتا ہے، دین کی تعلیم دیتا ہے، اس کی شادی کرتا ہے، اس کی غمی خوشی کے حالات میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جہنم میں جانے سے ڈھال بن جاؤں گا۔ بتائیں وہ شخص جہنم میں جا سکتا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھال بن جائے؟ آج میرا اور آپ کا معاشرہ، ہمارے معاشرے میں وہ ساس کہتی ہے اپنی بہو کو، اگر دوسری بیٹی کو تو نے جنم دیا یہ دروازہ تیرے لیے بند ہو جائے گا۔ یہ بیٹیاں کتنی خوش قسمت ہیں، کتنی کرما والی ہیں، کتنی رحمتوں والی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کافروں نے گندی اوجری رکھ دی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ اوجری اٹھا سکیں، لیکن پھر بھی باپ کے اوپر سے وہ اوجری اٹھا رہی ہے کہ میرے بابا کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ آج میرے اور آپ کے معاشرے میں دیکھ لیں، بیٹے کو باپ کی تکلیف کا اتنا غم نہیں ہوگا، 6 7 8 10 گھنٹوں کی مسافت پہ بیٹھی ہے، بیٹا باپ کے پاس بیٹھا ہے، بیٹی وہاں فون پہ بیٹھ کر آنسو بہا رہی ہے میرے بابا کو کچھ نہ ہو۔ یہ بیٹیاں کتنی خوش قسمت ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ بیٹیوں کو کیا حقوق دیتا ہے، جس کو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اے انسان، میرے اللہ تجھے نصیحت کرتے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، فرمایا اگر لڑکے کو تو 2 حصے دے رہا ہے تو لڑکی کا 1 حصہ بنتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں لڑکی کو وراثت سے محروم رکھا جاتا ہے۔ پہلی بات تو دیا ہی نہیں جاتا، اگر دے دیا جاتا ہے وہ کاغذوں میں ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی بہن کو حصہ دے دیا۔ عدالتوں میں ہزاروں سینکڑوں ایسے دفاتر بھرے پڑے ہیں، رجسٹر بھرے پڑے ہیں کہ بھائیوں نے حصہ لکھا ہوا ہے اور اب بہن کو نہیں دے رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے، اور جو اللہ کے قانون کی پاسداری کرتا ہے، اللہ کے قانون کو مانتا ہے، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، میرے اللہ اس کو نعمتوں والی جنت میں داخل کریں گے۔ اور جو ومن یتعدی حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدوں کی پاسداری نہیں کرتا، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو اس کے حقوق نہیں دیتا، فرمایا ایسے انسان کے لیے فلاح جہنم، اس انسان کے لیے جہنم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھ لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی سفر پر جاتے تھے سب سے پہلے مسجد میں جاتے تھے، 2 نفل ادا کرتے تھے، اس کے بعد اپنی بیٹی کے گھر جاتے تھے۔ آج ہم بیٹیوں کو بھول جاتے ہیں، بیٹیوں کے حقوق کو بھول جاتے ہیں، بیٹیوں کی پڑھائی کو بھول جاتے ہیں کہ ان کی دینی پرورش کتنی کرنی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، سکول بھی پڑھائیں، اس کو دنیا کا علم بھی دیں، اس کو خانے امور دانی بھی سکھائیں، گھر کے معاملات بھی سکھائیں اس کو، لیکن دین بھی سکھائیں ساتھ ساتھ، تاکہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں
یہ بیٹی آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا تو کر سکے، یا اللہ میرے بابا کو جہنم سے بچا لینا، یا اللہ میرے بابا کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دینا، اتنی اپنی بیٹی کی پرورش کر دو۔ جب آپ اپنی بیٹیوں کی پرورش کر لو گے اور بیٹیوں کی پیدائش پر وہ کلچر چھوڑ دو، وہ سوچ چھوڑ دو جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، وہ کہتا تھا اب میری توہین ہوگی، اب میں اس کو مٹی میں دفنا دوں، میں تو ذلیل ہو گیا۔ یہ کلچر چھوڑ دو، یہ سوچ چھوڑ دو۔ اگر سوچ اپنا لو گے کہ یہ بیٹی، یہ بہن، یہ میرے گھر کی عزت ہے، یہ میرے لیے رحمت ہے، پھر قیامت کا دن ہوگا جہنم کے 7 دروازوں پر آپ کی بیٹیاں کھڑی ہوں گی، جہنم میں نہیں جانے دے گی۔ یہاں بھی خیال رکھیں گی، اس دنیا میں بھی خیال رکھیں گی کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، ہمارے باپ نے ہمارے لیے بہت دکھ سہے ہیں۔ یہ بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے لیے جہنم میں جانے سے ڈھال ہے، یہ تمہیں جہنم سے بچائے گی۔ اس کی پیدائش پر افسوس نہ کیا کرو، اس کی پیدائش پر خوشی منایا کرو کہ اللہ نے ہمیں رحمت دی ہے، اللہ نے ہمیں خوشخبری دی ہے، اللہ نے ہمیں انمول تحفہ دیا ہے، ہمارے لیے دعائیں کرنے والا، ہمارے لیے رونے والا۔ یہ بیٹیاں ہیں جو باپ کے لیے روتی ہیں، بیٹے کا دل تو ویسے ہی سخت ہوتا ہے۔ بیٹے کی شادی ہوئی، اس کا تعلق باپ سے ختم، اور بیٹی چاہے شادی ہو جائے، اپنے گھر والی ہو جائے، بال بچے والی ہو جائے، لیکن پھر بھی وہ ہر وقت ماں باپ کی محبت میں تڑپتی رہتی ہے۔ اور یہ ماں باپ کی محبت میں کیوں نہ تڑپے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لوگوں اس کو تکلیف نہ دینا، اس کو برا بھلا نہ کہنا۔ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گویا کہ اس نے اللہ کو تکلیف دی، جس نے اللہ کو تکلیف دی اس انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہذا بیٹیوں کی پرورش اور بیٹیوں کی پیدائش پر ناراض نہ ہوا کرو۔ وہ ساس جو بیٹی کی پیدائش پر ناراض ہوتی ہے اس تک پیغام پہنچاؤ کہ کل تو بھی کسی کی بیٹی تھی، اگر تیرے بارے میں آنے والا یہ کہہ دیتا کہ تو پیدا کیوں ہوئی ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، میرے اللہ کا قانون ہے، میرے اللہ کی بادشاہت ہے، میرے اللہ نے ہی سب کچھ کرنا ہے۔ میرے اللہ جس کو چاہے بیٹیاں دے دیں، جس کو چاہے بیٹے دے دیں۔ بیٹیوں کی پیدائش پر ہم ماتم کرتے ہیں، اور جانوروں میں اگر مونس پیدا ہو جائے تو خوشی کرتے ہیں دنیاوی فائدے کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ نے جن کو بیٹیاں دی ہیں اللہ ان بیٹیوں کو رحمت بنا دے، اللہ ان بیٹیوں کو جہنم سے ڈھال بنا دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت دین کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔